بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد بازی اچھی نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من عجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی کی دھوم نہ مچاؤ۔ سورہ انبیاء آیت 37۔ ایک اور جگہ ارشاد پروردگار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آدمی کبھی عذاب اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان تو بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 11۔ جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے۔ عام طور پر ہر انسان شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی انتظار یا طویل جدوجہد کے بغیر پلک جھپکتے ہی اس کا کام بن جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہر چیز اور ہر کام کی تکمیل کے لیے کچھ شرائط اور مخصوص وقت ہے۔ اس لیے جو لوگ ہر کام میں جلدی مچاتے ہیں اور ان میں صبر کا مادہ نہیں ہوتا، ان کی اکثر توقعات پوری نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا۔ جب وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے اور غور و فکر کی دعوت دیتے تو لوگ ان کی دعوت کو فوراً مسترد کر دیتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ جو بھی نیا نظریہ سامنے آئے اس سے انکار کر دو۔ اگر وہ ان کی دعوت اور اس کے مثبت نتائج پر غور کرتے تو ضرور ایمان لے آتے، مگر یہ لوگ ان پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے جو لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹنے پر خدا کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تمہارا پروردگار برحق ہے تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ یہ اگر جان لیتے کہ پروردگار کا عذاب کیا ہوتا ہے تو کبھی عذاب کی تمنا نہ کرتے۔ مذکورہ آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کرے، چاہے ان کا تعلق ہمارے گھریلو معاملات سے ہو یا دوستوں اور رشتہ داروں سے، دفتری معاملات سے ہو یا سیاسی اور سماجی امور سے، کھانے پینے سے متعلق ہو یا ازدواجی تعلقات سے۔ ہمیں بہت محتاط ہو کر سکون کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ جب تک کسی معاملے کے منفی اور مثبت پہلوؤں پر مکمل غور نہ کر لیا جائے، اس کے حق میں یا مخالفت میں کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ کبھی کوئی چیز ظاہراً بہت خوبصورت اور آسان نظر آتی ہے لیکن در حقیقت بہت بھیانک ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے واسطہ پڑھنے اور تجربے کے بعد ہی ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن کاموں میں نقصان اور فائدے دونوں کا امکان ہو، ان میں بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائے، خصوصاً جب ان چیزوں کا تعلق اس کی اپنی زندگی سے ہو۔ مثلاً ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے یا کسی دوستی کرنے سے پہلے اگر غور کر لیا جائے تو بہت سے نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں، جو آگے چل کر آپ کی شریک حیات یا دوستوں کے ساتھ تعلقات میں رخنہ اندازی کا باعث بن سکتے ہیں۔ شادی دو انسانوں کے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے رفاقت کے بندھن میں بندھنے کا نام ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، انہیں ہر وقت ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا شادی سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں کیا اس میں آپ کی شریک حیات بننے اور آپ کے ساتھ زندگی کی تمام سختیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہی صورتحال کاروباری شراکت داری یا کسی کے ساتھ ہمسائیگی اختیار کرتے وقت بھی پیش آتی ہے۔ اگر کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے اپنے ہمسایوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا کوئی شخص آپ کا پڑوسی تو نہیں جو آپ کی زندگی اجیرن کر دے۔ اسی طرح سیاست میں آنے سے پہلے بھی ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کے ہمارے
دنیاوی اخروی زندگی اور ہمارے ملک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل